مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام وسیم لوئیس اور پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عالمی سازش، کیا واقعی پاکستان میں رجیم چینج کرنے کے لیے عالمی سازش کا سہارا لیا گیا، یا پھر عمران خان اس حقیقت سے بچنے کے لیے اس نیریٹو کو بلڈ کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کیا ہمارا ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا عوامی رابطوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں میرے ساتھ عالمی سازش ہوئی ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے جناب گیسپر ڈینیل صاحب، یہ ایک سیاسی اور سماجی تجزیہ کار ہیں۔ ٹیلی فون لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب لازر اللہ رکھا صاحب، یہ ایک ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستانی سیاست میں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ جی گیسپر بھائی، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو امریکن اسٹیٹ سیکرٹری تھے ڈونلڈ لو، انہوں نے بات کی پاکستان کے جو ڈپلومیٹ تھے مجید صاحب کے ساتھ۔ آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دو ڈپلومیٹس کے درمیان گفتگو تھی، اس گفتگو کو ایک سازش قرار دے کر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو لے کے؟ دیکھیں، اس پوری جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے اس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس لیٹر کے آنے کی تاریخ کو دیکھیں یا ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ بہت پہلے آ چکا تھا۔ اس کے بعد اسے اس دن کے لیے رکھا گیا کہ ہم اسے اپنے اس دن مطلب دکھائیں جس دن ہماری حکومت چاہ رہی ہے، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، ایک ہی ہو گیا۔ دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کو صرف امریکہ کا آپ نام لے دو کہ یہ امریکہ نے کیا، انہوں نے مان جانا ہے اور وہ پھر اس کے لیے مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان نے یا ان کی پارٹی نے، بہت ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ استعمال کرتی ہیں امریکہ کا نام۔ جی ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ ہمیں ہمدردی ملے گی، ہمیں سپورٹ ملے گی۔ انہیں کیا ضرورت ہے؟ جو آپ دیکھیں، آپ نے جتنا عرصہ بھی حکومت میں ہو آپ، ٹھیک ہے، لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کو اب عام لوگ بھی جو ہے اس حکومت کو گالی گلوچ دے رہے تھے اور برا بلا کہہ رہے تھے۔ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے مطلب باتیں کر رہی تھی، جتنے وعدے کیے تھے، نوکریاں، مطلب ہر چیز جو تھی، 50 لاکھ گھر، 10 کروڑ نوکریاں، بالکل ٹھیک ہے، جتنے ان کو لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا کہ جی انہوں نے پیسہ مطلب لوٹ کے لے گئے، ان کی حکومت تھی، ایٹ لیسٹ وہی کیس سالو کر دیتے، انہیں ہی سزا دے دیتے۔ کچھ ایسا نہیں ہوا، صرف باتوں کی حد تک رہا۔ تو یہ آج دن آیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی حکومت کھو بیٹھے ہیں۔ بالکل۔ میں جناب لازر اللہ رکھا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ این سی او سی کی میٹنگ میں اس بات کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی عالمی سازش نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانونی نظر میں جب عمران خان اس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنائے گا یا اس کے آگے کارروائی ہوگی تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کے؟ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ میں گیسپر بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، پاکستان کی جو عوام ہے خاص کر، یہ بڑے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ عوام ہمیشہ سے ہی امریکن مخالف سینٹیمنٹس کے اوپر کام کرتی رہی ہے، اور جتنی بھی ہماری حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، جو بھی گورنمنٹ آئے گی، تو جو ریاست کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اس سے قطع نظر جو عوام ہے، یہ اسرائیل کے نام پہ، امریکہ کے نام پہ اور انڈیا کے نام پہ ہمارے سیاستدانوں کا چورن دکھتا ہے۔ اور یہی کام عمران خان نے کیا ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ میری اقتدار کی کشتی جو ہے وہ اب تقریباً ڈوبنے والی ہے، اور بہت سارے جو اس کے الائی تھے وہ چھلانگے مار مار اس کشتی سے اپنی جان بچا کے باہر نکل رہے تھے، تو عمران خان نے اگلے الیکشن کی پلاننگ کی، اور اس کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کو پتا تھا کہ مذہبی کارڈ جو ہے وہ پاکستان کے عوام بڑی آسانی کے ساتھ ایکسپٹ کر لیا، اور یہی کام عمران خان نے کیا کہ دیکھیں آپ، یہ پچھلے سناریوں میں جتنا مذہب کارڈ جو ہے وہ عمران خان نے استعمال کیا، اتنا تو کسی مذہبی جماعت نے بھی نہیں کیا۔ بالکل۔ باقی کہ ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، اور یہ جو ہماری کونسل میں جب یہ بات ڈسکس ہوئی تو
ایک مراسلہ جو ہے وہ پاکستان کا ڈپلومیٹ اسد مجید وہ بھیجتا ہے، بالکل مجید صاحب، تو بالکل اس میں کسی سازش کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کوئی سازش پائی گئی ہے. جیسے گاسپر بھائی نے کہا ہے کہ کسی بیرونی ملک کو، امریکہ کو یا کسی اور ملک کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے گورنمنٹ کے خلاف سازش کرے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے ہمارا کام تو صرف مانگنا ہے اور وہ ہم مانگتے رہتے ہیں. یہ کتنی ڈٹائی اور بے شرمی کی بات ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ملک میں بھی بیٹھے ہوں گے، تو انہوں نے اس ملک کا اوتھ لیا ہوا ہے لائلٹی کا، لیکن ان کا جب مذہبی کارڈ کی باری آتی ہے تو وہ اسی جس ملک کا اوتھ لیا ہوا وہیں بیٹھ کے انہی کو بد دعائیں اور گالیاں دیتے ہیں. یہ بھی ایک منافقت کی بہت بڑی جو ہے مثال ہے. اگر آپ کے درد دل میں اتنا درد ہے تو چھوڑ دیں آپ یورپ کی، امریکہ کی، فرانس کی، دوسرے ملکوں کی شہریت ان کے منہ پہ ماریں اور آئیں واپس پاکستان میں آ کے عمران خان کے ساتھ اس ملک کو سدھاریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیریٹو جو بنایا گیا ہے یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا نیریٹو ہے، کیونکہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک کرسچن ریلیجن بھی جڑا ہوا ہے، اور یہاں جو پاکستان میں مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی تو پہلے ہی بڑی بری حالت ہے سیاسی طور پر اور سماجی طور پر. تو لوگوں کے درمیان میں یہ جو مذہب کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب آگ اور خون کی ہولی کھیلنے جا رہے ہیں، یہ اس کے بڑے بھیانک جو ہے وہ نتائج نکل سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ملک ہمارا یہ انارکی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں جو پیچھے کا وہ پاکستان کا جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والا ایک عام غریب آدمی ہے وہی پیسے گا. جی بالکل. گیسور بھائی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں. جیسے عمران خان نے اپنا جو اسلام آباد میں جلسہ کیا اس کو عمرہ المعروف کے نام سے منسوب کیا، جس کا مطلب ہے کہ ہم حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں. آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ باطل ہے اور عمران خان حق پہ ہے، یا جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا ANP ہے یا باپ پارٹی ہے، کچھ وٹ ایور جو بھی پارٹیز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اسلام دشمن ہیں اور عمران خان جو ہے صرف وہ حق پہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اور ایک یہ بھی جو بات زبان زد عام ہے کہ عمران خان کے جو تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہو گئے تھے، جس طرح فواد چودھری نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رہتے تو آج ہماری حکومت قائم رہتی، کیونکہ جو اتحادی تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آیا یہ جو مذہب کارڈ عمران خان پلے کرنا چاہ رہا ہے، جو امریکہ مخالف کارڈ پلے کرنا چاہ رہا ہے، کس حد تک یہ کارڈ کامیاب ہوگا؟ اصل میں اگر ہم اس پورے سسٹم کو دیکھیں نا جی تو اس مطلب بھی شخص نے بنیاد ہی جو ہے وہ مذہب کے نام پر یہ رکھی جب یہ الیکشن لڑا تھا مدینے کی ریاست جی اور بالکل یہ سارا. بالکل. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس پورے مطلب اس کے پورے اس پیریڈ کو جو مطلب 3-4 سال کا پیریڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم خود شرم آ جاتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ہمیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی کہ اگر مدینے کی ریاست جس کی اگزامپل وہ اپنی ان حرکات سے دے رہے ہیں، جو کچھ اس وقت میں ہوا تو کیا وہ ریاست ہوگی؟ پہلے تو ہمارے عام مسلمان بھائیوں کو، دوستوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس شخص نے جو چیز دکھائی ہے ہمیں، یا اس کے ساتھ جو ہے واری تھے انہوں نے جو چیز مطلب کیا ہے اس دور میں، ٹھیک ہے، کیا انہوں نے اسلام کا چہرہ دکھایا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے تو اس پورے کو چہرے کو مطلب میں مسخ کرنے کی کوشش بالکل ختم کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ میں تھے، مسئلہ تو اس وقت ہی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بگڑ گیا تھا جب یہ تحریک لبیک کو لائے تھے اور یہ ملٹری کے خلاف کہانی چلی، ملٹری ان کے خلاف، تو یہ اسی وقت ہی پوری سسٹم خراب ہو چکا ہوا تھا. لیکن بعد میں بہت کوشش کی کہ پیچ اپ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے. آخر میں جو لڑائی تھی وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کس وجہ سے ہوئی، جنرلوں کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے بھی ہوئی، وہ ساری دنیا جانتی ہے، عام شہری جانتا ہے. ٹھیک ہے. نام امریکہ کا دوسروں کا لگا دینا آسان ہے، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھنا کہاں پر ہم عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. ایکچولی لڑائی جنرل فیض کی تھی، جو جنرل فیض کو انہوں نے DGISI لگانا تھا، ایسی ہی لڑائی آگے چل رہی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا یہ المیہ رہا ہے
کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کسی کو سپورٹ کرتی ہے، جیسے نون لیگ کہتی تھی کہ پاور ٹاکس ود پاور، جیسے نون لیگ کا بیانیہ تھا، پہلے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف تھا، عدالتوں کے مخالف تھا، اب عمران خان کا بھی بیانیہ وہی بنتا جا رہا ہے، اور عمران خان بھی اپنے جو ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کے ذریعے فوج کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، عدلیہ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ مجھے عدالت کی طرف سے بھی ریلیف نہیں ملا اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ختم ہو گیا ہے۔ لازر اللہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو بات کرتا ہے کہ جی رات کو 11 بجے سپریم کورٹ کو کھول دیا گیا، عدالتیں اوپن کر دی گئی میرے لیے، آپ کو اس بات پہ کتنی حقیقت لگتی ہے؟ کیا سچ میں عمران خان کو ہٹانے کے لیے عدالتیں لگی تھی، یا قانون کا پاس رکھنے کے لیے اور جو ہمارا آئین ہے اس کی پاسداری کے لیے عدالتوں کو کھولا گیا تھا؟ یہ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ رات کے 12 بجے عدالتیں جی بالکل کھلی۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ عدالتیں رات کے 12 بجے کھولنے کی وجہ کیا بنی؟ بالکل کون سی پارلیمنٹ ہے جس کا جو اجلاس ہے وہ 14 گھنٹے چلے یا 12 گھنٹے چلے؟ جب ہائی کورٹ کی ایک واضح ڈائریکشن تھی کہ جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے سوری جی صاحب، ان کی جی رولنگ کو جو قاسم ہے وہ سوری، انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے ڈائریکشن دے دی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 10 بجے کے 10:30 بجے کے قریب جو ہے آپ نے وہ الیکشن کروا دینا۔ اب 10 بجے اجلاس شروع ہوتا ہے اور رات کے تقریباً 11:40 تک جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوتا۔ ایجنڈے میں جو پہلے نمبر پہ تھی یہ شک وہ یہی تھی کہ یہ جو شو آف ہینڈ کے ذریعے اس کا الیکشن کروایا جائے گا۔ ایگزیکٹلی تو جب آپ عدالت کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روند دیں گے اور اپنی انا اور اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ 10 گھنٹے 11 گھنٹے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ سٹنگ سیشن جو ہے وہ اس کو کھینچ کے لے جائیں گے اور لمبی لمبی تقریریں کریں گے، تو الٹیمیٹلی 12:01 کے اوپر جیسے ہی چینج ہونی تھی، ڈیٹ چینج ہونی تھی، تو سپریم کورٹ کا جو آنریبل سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی وائلیشن ہو جانی تھی۔ تو سپریم کورٹ رات کے 12 بجے کھل گئی تھی، لیکن اس نے کوئی ڈائریکشن تو پاس نہیں کی، انہوں نے کوئی آپریشن تو نہیں کیا نا۔ بالکل تو اب یہ میری پاکستانی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوگی تو ہماری عدالتیں اگر انٹروین نہیں کریں گی تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی تھی، بالکل اور کوئی انکانسٹیٹیوشنل جو پاورز ہیں، جو سیگمنٹ ہیں اس ریاست کے، وہ آ کے ٹیک اوور کر سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ بھی کئی دفعہ جو ہے جب وہ ایمرجنسی کا اور ججز کو جو ڈی نوٹیفائڈ کرنے کا ایک ریومر چلی تھی، تو تب بھی عدالتیں رات 11 بجے جو ہے کھول دی گئی تھی۔ ایگزیکٹلی تو یہ ایک بات اپنے ذہن نشین رکھیں کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے، ان کو عدالت کا حکم نہ ماننے کے اوپر سے 30 سیکنڈ کی پنشمنٹ ہوئی تھی، اور اس 30 سیکنڈ کی وجہ سے ان کی وزارت عظمیٰ جاتی رہی تھی۔ تو عدالت رات 12 بجے کھلے تو وہ کانسٹیٹیوشن کو جو دستور ہے آئین کی پاسداری اور رکھوالی کے لیے کھل سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی قانون امر جو ہے وہ مانے نہ۔ جی بالکل بالکل مجھے یاد آتا ہے کہ حنیف عباسی کا کیس یاد آتا ہے کہ حنیف عباسی کو جو سزا ملی تھی وہ تقریباً رات کے 11:30 بجے کے قریب ملی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عدالتیں کسی اور کے لیے اوپن ہو سکتی ہیں تو عمران خان کے لیے بھی اوپن ہو سکتی ہیں۔ عمران خان کوئی اسپیشل نہیں ہے، ہم سب کے لیے، وہ بھی اسی نے بھی عوام کو ہی منتخب کیا ہے اور باقی لیڈرانس کو بھی عوام نے ہی منتخب کیا ہے۔ میرے خیال میں ادھر ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی ہم دیکھیں نا تو عمران خان کی یہ بھول تھی کہ وہ ہر ایک شخص کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس دادا گیری سے یہ بھی کام چلتا جائے گا، بالکل گالی گلوچ یہ زبان ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اسی سے سمجھا کہ یہ بھی چلتا جائے گا، بالکل، لیکن ایسا نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل کورٹ کھلی، انہوں نے اپنا جو بھی تھا مطلب دیکھتے ساری جیسے کھلی ہیں اور یہ صورتحال چینج ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ کبھی کبھی بہت سی باتوں کو بھول جاتی ہے، اور آج کل عمران خان کے جلسوں میں جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اور جس طرح کے پلے کارڈز اٹھائے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی غیر مہذب ہیں، اور ہماری جو قوم ہے،
ہماری جو عوام ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی خواتین صحافی ہیں ان کے خلاف بہت ہی نازیبا زبان استعمال کی, مریم نواز کے خلاف, اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی خواتین کو نشانہ بناتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے اس رویے کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری عوام اگلے آنے والے الیکشنز میں کہیں خون خرابے کا الیکشن تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں عوام کو ذہنی مریض بنانے والے یہی سیاستدان ہیں. جی بالکل. مطلب میں بلیم نہیں کر رہا لیکن میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہی ہیں, کیونکہ یہاں تک اگر ہم دیکھیں بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے اپنے ٹیررسٹ ونگ بنائے ہوئے ہیں, وہ لڑائی یہ وہ جھگڑا, پھر وہ تو ایک بات تھی. اب جب سے یہ پارٹیاں آئی ہیں انہوں نے گالی گلوچ, یہ سارا تحریک لبیک, یہ سارا مطلب وہ جو روڈوں پہ فائٹنگ ہوتی ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب انہوں نے اس میں مذہب کو بھی لانا شروع کر دیا ہوا ہے, پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ آ گیا. جیسے ابھی دیکھیں تو لاہور والے جو جلسہ تھا وہاں پر جو تقریر کی ہے شیخ رشید نے اور دوسروں نے, انہوں نے بالکل رسول عربی کو بھی مطلب بیچ میں لایا کہ اس کی ہم قسم کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یار خدا کے واسطے ایسا کام نہ کرو, بالکل ٹھیک ہے, ان شخصیات کو تو چھوڑو نا. بالکل. اب رہی بات یہ کہ خواتین کو دیکھیں, اگر ہمارے سیاستدان یہ گیم نہ کھیلتے تو سری لنکا والا واقعہ نہ ہوتا جس شخص کو مار دیا. اس کے علاوہ کئی واقعات ایسے ہیں جس پر لوگوں نے ایک انسان, زندہ انسان کو مار دیا, جلا دیا, ٹھیک ہے. شمع والا اور اس کے ہسبینڈ والا واقعہ جو ہے زندہ کون ڈالتے ہیں, بالکل بھٹیوں میں ڈال دیا. بالکل. تو یہ ذہنی مطلب معذوری ہے ان کی. جی بالکل بالکل بالکل. میں گیسپر بھائی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے جو پی ڈی ایم تھی وہ چاہتی تھی کہ الیکشن ہو اور عمران خان الیکشن سے بھاگ رہے تھے. اب عمران خان الیکشن چاہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف اقتدار کی بھوک ہے یا اقتدار کی جنگ ہے, یا پھر جو عمران خان کا بیانیہ ہے عالمی سازش یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی, یہ ہماری جو عام فہم عوام ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. کسی کو مہنگائی کی فکر نہیں ہے, کسی کو جو پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے اس کا کسی کو خیال نہیں ہے. آخر یہ ہمارے جو لیڈران ہیں کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ حکومت تھی انہوں نے بہت سارے کام کیے, ناجائز جائز لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, جی بالکل, ٹھیک ہے, یہ ساری صورتحال ہوئی. بالکل. تو اب جب ان کا پیریڈ آیا تو وہ چاہ رہے ہیں جلدی جلدی یہ نپٹ جائے وقت, بالکل اور ہم بچ جائیں, کیونکہ جلد از جلد الیکشن کرائیں. پہلے وہ چاہتے تھے الیکشن ہو, جی بالکل, ٹھیک ہے, یہ نہیں کروا رہے تھے, اب یہ چاہ رہے ہیں. بالکل. تو اتنی جلدی تو نہیں نہ ہو جاتا, کیونکہ ایک ملک ہے اس میں الیکشن کروانے ہیں, بجٹ یہ وہ ہر چیز ہے, ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے الیکشن ہوں گے نا. تو میرے خیال میں یہ آنے والے وقت تک کوئی الیکشن نہیں ہوں گے جب تک یہ بھی اپنی مطلب انتقام نہیں لے لیتے ہیں, یہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرتی. لازر اللہ رکھا صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نئی اسمبلیاں بنی ہیں, شہباز شریف اب ہمارے نئے پرائم منسٹر ہیں, کیا یہ اپنی مدت پوری کر سکیں گے یا ان کو بھی وہی مسائل درپیش ہوں گے جو عمران خان کو تھے, لائک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی, اور جو اتحادی ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے آپ کو سکریو کرتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا اور جو ہماری عوام ہے اس تک یہ ریلیف نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں پاکستان کی آپ 70 سالہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر نہ بنی ہے نہ چل سکتی ہے. بالکل. مسئلہ یہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تنہا ہو کے سروائیو نہیں کر سکتے. ہماری اکانومی تباہ ہو چکی ہے, ہمارا ملک جو ہے وہ آکسیجن کے اوپر چل رہا ہے. قرضے اگر ہمارے ری شیڈول نہ ہوں تو ہمارے پاس اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ایک مہینے کی سیلری دینے کے لیے ہمارا جو بجٹ ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو دوسری طرف ہمارے جو حکمران ہیں ان کے جو شاہانہ اخراجات ہیں جن کے اوپر جو ہیلی کاپٹر اور وہ بیدرے استعمال کرتے ہیں, وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. تو شہباز شریف کے لیے بھی اس گورنمنٹ کو چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ جو مہنگائی کا اژدہا ہے وہ عام غریب کو نگل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پچھلا جو
साढ़े 3 साल दौर है इमरान खान का, इसमें नारे तो मारे गए हैं कि जो आवाम के लिए रियासत मदीना तर्ज की जो एक गवर्नमेंट है वो बनाई जाएगी, लेकिन इसके बरक्स लोगों ने खुदकशियां करनी शुरू कर दी हैं और बहुत सारे अनफेयर मीन्स के जरिए से लोगों ने अपना घर चलाने की कोशिश की है। तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ये कोलेशन गवर्नमेंट है और अब इन तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी मजबूरी है शहबाज शरीफ के साथ रहना, क्योंकि अगर 2-4 वोट भी आगे पीछे हुए तो फिर यही इमरान खान साहब जो है वो, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट का जो है ऑफिस वो बरकरार है, तो वो उनको कह देंगे कि आए जी आप अपना जो है वो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेके आए और आप अतमाद का वोट ले। तो 2 जमातें आगे पीछे हो गई तो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी। तो इसलिए इनकी मजबूरी बन गई है कि ये जो इनके पास 1-1.5 साल है वो ये चाहे रो के चाहे खुशी से एक दूसरे के साथ रहे। देखे अभी लंदन में जाके ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी मीटिंग हुई है, तो अवाम को जो आम आदमी आम शहरी है उसका गवर्नमेंट के आने जाने से कोई कंसर्न नहीं है, उसको तो वक्ती तौर पर रिलीफ चाहिए और रिलीफ भी उन चीजों के लिए चाहिए जो उनकी बेसिक नीड है, जैसे घर की इस्तेमाल की चीजें, आटा दाल चीनी। जब लोगों की रसाई अपनी बेसिक नीड तक नहीं होगी तो फिर मुल्क जो है वो अनार्की की तरफ जाएगा। और ये आप देखें कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो इतनी कोई हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि एक तरफ इमरान साहब जो है वो अदारों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और हमारी आर्मी के खिलाफ, तो दूसरी तरफ जो है वो पीडीएम की जमातें हैं वो इमरान खान के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ी हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने तमाम पाकिस्तानियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जिस मर्जी जमात को आप सपोर्ट करें, ये आपका हक है सियासी शऊर के साथ, सियासी बेदारी के साथ, लेकिन खुदारा हमारी पाक आर्मी को और हमारी जुडिशरी को जो आला अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर मर्द थ्रोइंग ना करें। आपके इस अमल से दुश्मन के जो कैंप है वो मजबूत हो रहे हैं। देखें हमारे पास आखिरी उम्मीद यही बचती है कि जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के लिए अदारे हैं वो आर्मी और हमारे जो जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी है, यही है। तो मैं आपके इस जो सवाल के ऊपर आता हूं कि शहबाज शरीफ अगर डिलीवर ना कर सके तो फिर इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो मजहबी कार्ड है, वो अब और मजीद जोर पकड़ेगा। और देखें कि जो इमरान खान के जलसे हो रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े, उनका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये आपको बता दूं कि अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, जैसे अभी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अगर इनको रीशेड्यूल नहीं होता कर्जा तो ये गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब लाजर अल्लाह साहब का कि उन्होंने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया और हमें बताया कि कैसे हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किलात से दोचार है और कैसे हमें आवाम को यकजा होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक़ जिस मर्ज़ी पार्टी से है, चाहे आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है या मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप उस पार्टी को सपोर्ट करें जो हमारी अखलाकियात को ऊपर उठाती हैं, ना कि हमारी अखलाकियात को गिरावट की तरफ लेके जाती हैं। इस नैरेटिव के साथ कि जो हमारे अदारों को सपोर्ट करें, हमारी पाक फ़ौज को सपोर्ट करें और हमारी ख़वातीन को भी सपोर्ट करें। इस नैरेटिव के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें BTL TV। स्टे ब्लेस्ड ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.